رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. یہ آیت 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں اور منافقین کی ایک خصلت کو اور ہٹ دھرمی کو بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تسلی دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم فرشتے کو بھی اتار دیں زمین پر اور مردے بھی اٹھ کر ان سے بات کر لیں اور ہر چیز کو ہم اکٹھا کر کے سامنے کھڑا کر دیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ہاں، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا وہی دائرہ ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں. ہدایت اور شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینہ کو تنگ سے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ایسے انسان کو اس طرح محسوس ہوتا ہے جس کے حق میں ہدایت نہیں ہوتی، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. چھوٹی بات بھی اس کے لیے بڑی مشکل معلوم ہونے لگتی ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جن سے اللہ ہدایت چھین لیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ میاں ہدایت مقرر کر دیتا ہے تو بڑے سے بڑا کام بھی وہ بڑی آسانی کے ساتھ انجام دے دیتا ہے، جیسے کہ حضرات صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. مکہ والے کی ایک عادت یہ تھی کہ جو کچھ وہ کھیت میں سے پیدا ہوتا تھا، دھان، گیہوں یا اور بھی جو فصل ہے، اور جو کچھ چوپائے ہیں، ان میں سے بھی بتوں کے نام کے لیے بھی الگ کرتے تھے، کچھ غلہ کو اور جانور کو، اور کچھ اللہ کے نام پر بھی. اللہ کے نام پہ الگ کیا، بت کے نام پہ الگ کیا. یہ ان کا شرک تھا. اور کبھی اللہ کے نام والا حصہ، اللہ کا نام والا حصہ بتوں میں مل جاتا تو بت کی طرف کر دیتے، اور بت والا حصہ اللہ میں مل جاتا تو اس سے الگ کر لیتے. کہتے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے. ایک طرف تو یہ مانتے ہو کہ اللہ بے نیاز ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر بھی جا کے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو. یہ تمہارا کس قدر پاگل پنے کی بات ہے. اللہ نے اس طرح سے اس آیت میں ان کو سمجھایا ہے. آگے اہل مکہ میں موجود غلط رسم و رواج اور من گھڑت کہانیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. جیسے بعض چیزوں کے بارے میں مکہ والوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، یا صرف مہنت اور پجاری لوگ کھا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے حلال نہیں ہے. اسی طرح بعض جانوروں پر سوار ہونے کو حرام سمجھتے تھے، اور بھی بہت ساری جائز اور ناجائز چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے من سے جائز اور ناجائز ٹھہرا لیا تھا. اس پر اللہ نے سخت مذمت فرمائی اور کہا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا. کیا اللہ نے جب اس بات کی وصیت کی تھی تو تم سن رہے تھے؟ یہ جو جھوٹی بات اللہ پہ باندھتے ہو، یہ کتنی بری بات ہے اور کتنی جرأت کی بات ہے. آگے اللہ نے قرآن میں چند ہدایات دیے ہیں. آج ہم دوسری کتابوں میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اسلامی تعلیمات، وہ سب قرآن ہی سے لیا گیا ہے، قرآن سے ماخوذ ہیں. وہ ہدایت کیا ہے؟ جیسے اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. نمبر 2، والدین کے ساتھ نیکی کرو اور اس نے سلوک کرو. نمبر 3، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل مت کرو. قتل کرنا یا ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کے پیٹ سے باہر ہو. جیسے آج کے دور میں ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، اور سینکڑوں حمل ضائع کر دیے جاتے ہیں اس نام پر کہ بیٹی پیدا ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو کھلانے والے ہم ہیں،
تم کو اور تمہاری اولاد کو روزی دینے والے ہم ہیں، اس لیے یہ بری حرکت مت کرو۔ آگے فرمایا بے حیائی والے کام کے پاس مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے کام کرنا منع اور بے حیائی کے کام تک لے جانے والی چیزیں بھی منع۔ جیسے اگر کوئی آدمی چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، چوری کرنا بے حیائی ہے، اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتا ہے تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر وہاں تک جانا یہ جائز نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ چوری تک پہنچانے والا سامان یہی ہوا، یہ گاڑی ہی وہ پہنچا۔ زنا حرام ہے تو زنا تک پہنچانے والے جتنے کام ہیں، پیسہ، روپیہ، تعلقات، یہ سب ناجائز ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ما ظہر منہا وما بطن، سب اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح کسی کو ناحق اور ناجائز قتل مت کرو۔ آگے فرمایا یتیم کے مال میں بیجا تصرف مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، بات کرو تو حق بات کرو اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصولی ہدایات ہیں، یہ قرآن سے باضابطہ نص کے طور پر یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر تم کو میں نے اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا ہے کہ تم دیے ہوئے اختیارات سے کام کر کے کیسے کیسے حاکمانہ تصرفات کرتے ہو۔ مثلا تم میں سے کون ہے جو کہاں تک اللہ کا حکم مانتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی مالدار ہے تو مالداری میں رہ کر کے اللہ کا حکم کتنا مانتا ہے، غریب ہے تو غربت میں رہ کر کے کتنا صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بھی صلاحیت دی ہے، دنیا کے جس نقشے میں ہے، دنیا کے جس حصے میں ہے، دنیا کے جس عہدے پر ہے، اپنے عہدے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے جو جہاں پر ہے وہ کتنا انسان کے لیے، قوم کے لیے مفید بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طبقہ ہے جو مفید ہے، دوسرا طبقہ مفید نہیں ہے۔ تاجر ہے تو تجارت میں رہ کر کے امت کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، ڈاکٹر لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، عالم لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، سلجھا ہوا نیتا ہے اپنے مقام اور عہدے پر رکھ کر کے قوم کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ فرما رہے تم کو آزمانے کے لیے اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ آگے سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے میزان کھڑی کر دی جائے گی، جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جس کا وزن ہلکا ہو جائے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آگے اس بات کا ذکر ہے کہ جب ابلیس کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا، اللہ نے بھگایا آسمان سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے مہلت مانگی اور کہا کہ تو نے جس طرح مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، اور ہر راستے پہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے آ کر کے ہر طرح سے آپ کے بندے کو بہکاؤں گا۔ اللہ میں کہیں گے جاؤ مردود یہاں سے نکل جا، تم کو جو چاہنا ہے جو کرنا ہے جا کے کرو، میرے نیک بندے تمہارے دام میں فریب میں نہیں آئیں گے اور تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، زینت اختیار کرو، ہر نماز کے وقت میں کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والے کی چند بری عادتوں کو بیان کر کے صحیح ہدایت دیا ہے۔ مکہ والے کرتے کیا تھے؟ وہ سمجھتے تھے ننگا ہو کر کے طواف کرنا، حضور کی آمد سے پہلے یہ سب ہو رہا ہے، حضور کی بعثت سے پہلے ننگا ہو کے کعبہ کا طواف کرنا، اس سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بھوکے رہنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، گوشت نہیں کھائیں گے تو ترقی ہوگی، روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور اگر رہبانیت اختیار کریں گے، جنگل میں چلے جائیں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب رہبانیت نہیں ہے، اس سے مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، یہ سب تو تمہارا من گڑت کام ہے، یہ صحیح بات ہے نہیں۔ جو چیز میں نے حلال کیا اس کو کھاؤ،
پانی پیو، نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، مالداری سے فائدہ اٹھاؤ، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر کے آؤ، ننگا ہو کے مت آؤ، اور صرف گندا کپڑا پہن کے مت آؤ، بلکہ صاف ستھرا ہو کر کے آؤ۔ اللہ میں یہ فرما رہے ہیں، مکہ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ننگا ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اچھا کپڑا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھے گھر میں رہو، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ حرام نہ ہو اور اسراف نہ ہو، ناجائز نہ ہو۔ اس سے بچتے ہوئے جتنا تم کام کر سکتے ہو کرو، یہ اللہ نے واضح ہدایت قرآن میں دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جہنمی اور جنتی کا ایک مکالمہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جب جہنم میں چلے جائیں گے تو مسلمان جہنمی سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پا لیا، کیا تم نے بھی اللہ کے وعدہ کو صحیح پایا؟ یعنی مذاق اڑائیں گے اس کا جنت میں جا کر کے۔ جہنمی کیا کہیں گے؟ ہاں، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے پورا دیکھ لیا کہ نافرمانی کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر کافر لوگ اقرار کریں گے۔ قرآن میں آراف والے کا تذکرہ ہے۔ آراف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہوگی جس پر کچھ لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور بدی برابر برابر ہو جائے گی۔ یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ پاس ہوں گے نہ فیل ہوں گے۔ امتحان میں پرچہ دیتے ہیں نا اسٹوڈنٹ لوگ، تو اگر اکثر پرچے میں پیپر میں پاس ہے تو پاس ہو جاتے ہیں، اکثر میں فیل ہے تو فیل ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو اس کو پاس کا درجہ قرار دیا جاتا ہے نہ فیل کا، بیچ میں ہوتے ہیں، وہ ضمنی ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ اللہ کے یہاں بھی ایسے ہوں گے، نہ پاس ہوں گے نہ فیل ہوں گے، نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے، بیچ میں ہوں گے۔ اس کو آراف کہیں گے، اہل آراف۔ آراف والے کبھی جنتی کو دیکھیں گے اور بیچ سے کبھی جہنمی کو دیکھیں گے۔ اللہ سے کہیں گے، اللہ میاں آپ نے جہنم سے مجھے بچا لیا ہے، آراف پہ پہنچا دیا ہے، تو بس ایک دھکا اور دے دیجئے، ضمنی پاس کر دیجئے تاکہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں پہنچا دیں گے جو برابر اعمال والے ہوں گے۔ یہاں پھر آگے آخر میں اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام یعنی مختلف انبیاء کرام اور رسولوں کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر ایک نے اپنی قوم کو نصیحت کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو۔ لیکن کسی کی قوم نے نہ مانا اور قوم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، ہر دھرمی پر یہ لوگ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف عذاب کو بھیجا، کسی کے اوپر زلزلہ بھیجا، اور کسی پر آندھی آئی، کسی پر طوفان آیا، کسی کی بستی الٹ دی گئی اور ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے عمل کو درست کرو، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، مانو گے تو کامیاب ہوگے، اگر نہیں مانو گے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب اور قوم لوط کی طرح تم پر بھی عذاب نہ آ جائے اور تم کو بھی کہیں پکڑ نہ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے ان واقعات سے سبق سیکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہم علمنی